عروج اتنا نصیب ہو تجھے زمانے میں کہ آسمان تیری رفعتوں پہ ناز کرے. ماشاءاللہ اس چھوٹی سی عمر کے اندر مائک پر ویسے کھڑے ہونے سے ٹانگیں جو ہے وہ کانپتی ہیں. مائک پر آنے سے ویسے کانپیں ٹانگتی ہیں، کیونکہ الحمدللہ یہ علماء کا یہ جو جھرمٹ ہے، علماء کا یہ جو ماحول ہے، جو بھائی صاحبزادہ محمد احمد اشرفی صاحب دامت برکاتہ عالیہ اور ان کے اساتذہ، ان کے گھر کے اندر جو مدرسہ ہے یہ اسی کا ماحول ہے. تو آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ الحمدللہ عام پیروں کو دیکھا جاتا ہے. میں نے چند ایک باتیں الحمدللہ یہاں دیکھی ہیں جو کہ کمال کی ہیں. سب سے بڑی بات کہ خانقاہی نظام اور کے ساتھ ساتھ مدرسے کا بہترین نظام. عام طور پر مشہور ایک خانقاہ جہاں ہوتی ہے وہاں پر بس ذکر ہوتا ہے، اللہ اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن درس و تدریس کی بات نہیں ہوتی. یہ ترہ امتیاز ہے ہمارے محبوب و محترم جناب پیر محمد نصیر اشرفی سمنانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ کے ادارے. ایک ادارہ نہیں، 2 ادارے بنائے ہیں اور دونوں ادارے کمال کے ہیں. ایک آپ دیکھ لیں بند روڈ پر، دیکھ کر بلڈنگ دیکھ کر پتا چلتا ہے یہ کسی دیوانے نے بنایا ہے. انشاءاللہ العزیز ایک وقت آئے گا وہاں پر بھی ہم نے پروگرام رکھنا ہے اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہ خانقاہی نظام جو آج کل لوگ ہمیں بتا رہے ہیں، خانقاہی نظام یہ ہے کہ بس اللہ اللہ کے ضربے ہوں، قوالی ہو اور وہاں پر نعت خوانی ہو اور دین کی بات کوئی نہ ہو. الحمدللہ پیر صاحب کی بلا نے یہ نظام ہمیں پہلے والا جو اصل نظام ہے کہ ہر خانقاہ کے ساتھ مدرسہ ہوتا تھا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیر صاحب اور یہاں کے صاحبزادہ صاحب قبلہ انہوں نے جہاں خانقاہ بنائی ہے اس خانقاہ کے اندر بہترین مدرسے اور یہ مدرسین تشریف فرما ہیں. یہ مدرسین یہاں پر ایک سے بڑھ کر ایک ہے الحمدللہ. اور یہ مدرسین کو یہاں پر استغنا یہاں پر سکھایا جاتا ہے، لالچ تما نہیں. جتنے بھی مدرسین بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ہر مدرس کو دیکھیں گے تو لالچی اور بھوکا نہیں بلکہ بانٹنے والا نظر آئے گا آپ کو، تقسیم کرنے والا نظر آئے گا آپ کو. چہرے پر اسی لیے بشاشت ہے، اسی لیے روشنی ہے، اسی لیے یہ روشن چہرے چمک رہے ہیں کہ اللہ نے انہیں دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا ہے. اور یہ سارا میں کریڈٹ سمجھتا ہوں جناب پیر محمد نصیر اشرفی سمنانی صاحب کو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس آستانے کو سلامت رکھے، یہاں کے ہر مرید کو سلامت رکھے، یہاں کے ہر خلیفے کو سلامت رکھے. اور صاحبزادہ محمد احمد اشرفی صاحب جس محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی ٹانگیں کھینچے نہیں بلکہ ان کے نیچے سیڑھیاں رکھیں تاکہ یہ چلتے جائیں اور صحابہ و اہل بیت کی محبت کا پیغام پھیلاتے رہیں. انہی الفاظ کے ساتھ میں دعوت خطاب عرض کر رہا ہوں. خطیب قرآن، عظیم مبلغ اسلام، آبروئے میدان خطابت، جن کے ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے اور قرآن سے ہی اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں، جناب ڈاکٹر شاہ حسین المعروف مخدوم ثانی سرکار چشتی دامت برکاتہ عالیہ محبت کے ساتھ استقبال کرنا ہے آخری بندے تک. پتا چلے کہ ہم اپنے مہمان کا استقبال کیسے کرتے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. یہ اگر انہوں نے بولنا ہے تو پھر میں بول لیتا ہوں، آپ بولے نا یار محبت کے ساتھ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حاجی خواجہ قطب فرید، ڈاکٹر شاہ حسین صاحب المعروف مخدوم ثانی سرکار. الحمدللہ الذی بدیع السماوات والارض وشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. احمد محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ خیر الورا نور الہدا فخر الرسل والانبیاء صدیقہ اہل صفا
फारूकुहु अल-मुज्तबा उस्मानुहु ऐनुल हया अल-मुर्तज़ा बहरुल करम। क्या कहने, सुभान अल्लाह। इधर सिद्दीक अकबर पर सदाकत नाश करती है, क्या कहने, उधर फारूक आज़म पर अदालत नाश करती है, इधर उस्मान गनी पर शराफत नाश करती है, अलीउल मुर्तज़ा पर शुजाअत नाश करती है, हुसैन इब्ने अली पर शहादत नाश करती है। ज़हरा वो ताहिरा हैं, तहारत को नाज है, ज़हरा वो आबिदा हैं, इबादत को नाज है, ज़हरा के हर क़याम पे कुदरत को नाज है, गो खुद नहीं इमाम इमामत को नाज है। मन नदानम इज़्ज़ो शान फ़ातिमा, काबाए मन आस्तान फ़ातिमा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मसनदे ख़ास पे पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत क़िबला अलहाज अल-हाफ़िज़ सूफ़ी मोहम्मद पीर मोहम्मद नसीर अशरफ़ी समनानी अल्लाह हुज़ूर के तवस्सुल से हज़रत जी का साया हमारे सरों पे ता देर सलामत रहे। आपकी इल्मी खिदमात के चर्चे सुनने को मिले, दिल बाग बाग हो रहा था और बड़ी कोशिश है कि हर खानकाह ना भाई बेटा खामोश बैठें, शाबाश, बड़े प्यारे बच्चे हैं, उठाया नहीं आपको, बिठाया है, खामोश बैठे। बड़ी मोहब्बत से ये चर्चे किए गए और सुना, दिल खुश हुआ। कराची से लेके पेशावर तक सफ़र करता हूँ और फिर गाहे बगाहे बैरून मुल्क में भी जाने का सिलसिला रहता है, तो बड़ी कम खानकाहें हैं जहाँ पे खानकाहें तो अब हैं नहीं, अब आस्थाने हैं ज़्यादातर। ये जो इस्तिलाह मैंने अर्ज़ कर रहा हूँ, ये प्रोफेसर निसार अहमद फ़ारूकी साहब की किताब है नक़्द मलफूज़ात। उसके पहले सफ़े पे ये लिखा हुआ है कि खानकाहें आजकल नहीं हैं, आस्थाने हैं और मामलात हैं। खानकाह का माना होता है किसी कार्नर में बैठ के यार की बातें करना। तो अब खानकाहें तो है नहीं ना, बिस्मिल्लाह, अब तो वो खानकाहें नहीं हैं। हज़रत ख्वाजा अच्छा एक और भी बात है, अब खुलफा की तादाद भी ज़्यादा है, तो खैर चलें, जो चल रहा है अब चलने दें। मुरव्वज दो तसव्वुफ़ है, ये कुछ और चीज़ है। मुझे बताएं हज़रत बाबा फ़रीद रहमहुल्लाह, आपने सारी ज़िंदगी में दो शख्सियात को तामीर किया, अल्लाह अकबर, और पूरी मेहनत उन दो शख्सियात पे की। सुभान अल्लाह। एक का नाम निज़ामुद्दीन है और एक का नाम साबर पिया कलियरी है। तो ये दो शख्सियात बाबा फ़रीद ने तामीर की। हज़रत निज़ामुद्दीन ने भी ज़्यादा बंदे नहीं इकट्ठे किए। हज़रत निज़ामुद्दीन ने अमीर खिसरो को तैयार किया है। तो यहाँ पे अब तादाद वाले सिलसिले हैं, जबकि पीछे अगर देखा जाए तो जो इस्लामी तसव्वुफ़ है, जो हकीकी तसव्वुफ़ है, वहाँ पे क्वांटिटी पे फोकस नहीं किया जाता था, बल्कि क्वालिटी पे फोकस किया जाता था। तो ये बड़ा दिल खुश हुआ। यहाँ पे दर्स व तदरीस का सिलसिला है, दरसियात का सिलसिला है, दरस निज़ामी का सिलसिला है, हुफ़ाज़ तैयार हो रहे हैं, दीन के सिपाही, दीन के मुजाहिद, मुबल्लिग, बल्कि मैं तो कहा करता हूँ कि हमें डिबेटर चाहिए।
اہل سنت میں محققین کی بڑی کمی ہے، ہمیں محقق علماء چاہیے۔ خیر چلیں، ایک بات یاد رکھیں کہ یوم سید اشرف جہانگیر سمنانی ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ہمارے ہاں خانقاہ چشتیہ کے ہاں چشتیت میں چشتی، میرے ابا چشتی، میرے دادا چشتی، میرے پردادا چشتی، میرے بڑے دادا چشتی، ابھی 5 نسلیں میں نے گنی ہیں، ہم 9 نسلوں سے چشتی ہیں۔ تو میرے دادا چونکہ بریلی شریف سے پڑھے ہوئے تھے، میرے نانا بھی بریلی شریف سے پڑھے ہوئے تھے۔ ہمارے ہاں خانقاہ چشتیہ چشتیت میں، اور خوش نصیبی یہ ہے کہ میرا جو پی ایچ ڈی کا تھیسز ہے جس پہ میں کام کر رہا ہوں، بس ان دنوں میں ختم ہو جائے گا، یہی 4 ماہ کا ٹارگٹ ہے میرے پاس۔ تو میرا جو مقالہ ہے وہ بھی چشتیت پہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مقالہ جب مکمل ہو جائے گا تو یہ 8 سے 10 شروعات ہوں گی ملفوظات پہ، اکٹھی ہی 8 کتابیں بن جائیں گی۔ اب اہل علم جانتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ چشتیت میں کبھی بھی ہوا میں اڑ کے دکھانا تصوف نہیں کہلاتا۔ شوبدہ بازی تو ہو سکتی ہے، یہ تصوف نہیں ہے۔ ما ورائے فطرت معاملات۔ اچھا بھائی، دائیں بائیں استاد بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے پتہ تو اب چل گیا ہے۔ میرے اس طرف بھی اساتذہ ہیں، مفتیان کرام ہیں، اس طرف بھی اساتذہ ہیں، علماء کرام ہیں، پیران نظام ہیں، تو سبق سنا رہا ہوں۔ حضرت قبلہ مفتی صاحب سے تو ایک روحانی سی محبت ہے، اللہ انہیں سدا سلامت رکھے، آپ آمین کہہ لیں۔ مفتی عارف ستار ہمیشہ خوش مزاج شخصیت ہیں، زندہ دل شخصیت ہیں، ان کے علاقے میں بھی میرا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ میں جب بھی ان کے علاقے سے گزروں تو میں انہیں فون کر دیتا ہوں کہ آپ کے علاقے سے گزر رہے ہیں، روڈ بوسی ہو گئی ہے۔ میں عموماً انہیں کہتا ہوں کہ میں روڈ بوسی کر کے گزر رہا ہوں آپ کے علاقے سے، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ کبھی بھی ما ورائے فطرت معاملات کو درویشی نہیں کہتے، ہوا میں اڑ کے دکھانا فقیری نہیں ہے۔ یہ جملے جو میں عرض کر رہا ہوں یہ میرے ابا جی کے ہیں، ان کی نشستوں میں بیٹھ کے یہ جملے ہم سنتے رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کبھی بھی ہوا میں اڑ کے دکھانا درویشی نہیں کہلاتا۔ اگر ایک جملے میں تصوف، فقیری یا درویشی سمجھنا چاہتے ہیں آپ لوگ، میں حضرات کو نہیں کہہ رہا، یہ اساتذہ ہیں، انہیں سبق سنا رہا ہوں، اگر آپ لوگ ایک جملے میں فقیری سمجھنا چاہتے ہیں تو لوہے قلب پہ لکھو، لج پالوں کے پیغام کی تشہیر کو فقیری کہتے ہیں۔ نہیں، مجھے پتہ ہے جملہ تھوڑا مشکل ہے، آپ کے اوپر سے گزر گیا ہے۔ اچھا میں آسان کرتا ہوں، فقیر وہ نہیں ہوتا جو بندوں کو شوبدہ بازی کر کے دکھائے، درویش اسے کہتے ہیں۔ اوے فقیر او ہوندا ہے جیڑا کدی کدی رب دیاں گلاں بندیاں نال کردا ہے تے کدی کدی بندیاں دیاں گلاں رب نال کردا ہے۔ بھائی یہ تو اب آسان ہو گیا نا جی، یہ تو جملہ آسان ہو گیا نا جی، یہ تو مشکل نہیں نا۔ بسم اللہ خواجہ صاحب کا نعرہ لگا رہے ہیں جی، ماشاءاللہ، سلامت رہیں جی۔ اچھا علماء داد دینا چاہ رہے ہیں لیکن درمیان میں کہیں گر جاتی ہے، تھوڑا اگر قریب آ جائیں گے تو ہو سکتا ہے پھر میرے کانوں تک آ جائے۔ چیئرز ان کی تھوڑی تھوڑی قریب کر لیں، ذرا کرسیاں میرے، اگر ممکن ہے تو تھوڑی تھوڑی قریب کر لیں۔ اچھا جی، میں سبق یہ سنا رہا تھا، یہ سبق ہے جو سنا رہا ہوں، گزارش یہ کر رہا ہوں، اگر زحمت مجھے معاف ضرور کر دیجئے گا، معاف کر دیجئے گا، اللہ آپ کو سلامتیاں۔ اچھا جی، اللہ سلامت رکھے آپ کو، آپ بھی خوش رہیں جی، آپ سلامت رہیں۔ گزارش یہ کر رہا ہوں کہ درویش، فقیر، اہل اللہ، ولی اللہ، ربیون، یہ قرآن کا لفظ ہے جو میں نے ابھی پڑھا ہے، تو گزارش یہ ہے، اچھا چلیں ربیون پہ آیت پڑھتے ہیں، حضرت مفتی صاحب نے بھی لفظ ربیون کہا ہے۔ ابھی سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھتے ہیں بھائی، 3 نمبر سورہ ہے، 146 نمبر آیت ہے، 146 نمبر آیت ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اہل اللہ کہاں سے آ گئے، ولی اللہ کہاں سے آ گئے، اللہ والے کہاں سے آ گئے، درویش کہاں سے آ گئے، یہ پیر کہاں سے آ گئے، یہ فقیر کہاں سے آ گئے۔
لو جی دس از دا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف تصوف. دس ورس از ریلیٹڈ ٹو بیسیکلی ہسٹری آف تصوف. دس ورس از سیئنگ وٹ از دا ہسٹری آف تصوف. یہ آیت ابھی بتائے گی, ابھی اگلے چند منٹوں میں بتائے گی درویش کب سے ہیں. یہ آیت سامنے آ گئی جی. مولا حکم کر ولی کب سے ہیں, اہل اللہ کب سے ہیں. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعیم, کیا آپ سب نے سبحان اللہ کہہ لیا ہے؟ چلے ٹھیک ہو گیا. واقعیم من نبیین قاتل معہ ربیون کثیر. واقعیم من نبیین. لو جی دھیان کرے آجی. اللہ فرمایا واقعیم من نبیین, کتنے ہی نبی ہم نے بھیجے. واقعیم من نبیین, جیسے جیسے نبی آئے. واقعیم من نبیین, جویں جویں رب نے نبی گھلے نے. معہو ربیون, نبیاں دے نال اللہ والے گھلے نے. نبیاں دے نال درویش گھلے نے. نبیاں دے نال فقیر. نہیں, آپ نے غور ہی نہیں کیا. آپ نے قرآن کی آیت پہ ابھی بھی غور نہیں کیا. نبیاں دے نال فقیر, نبیاں دے نال اللہ والے, نبیاں دے نال فقیر. اب آگے لفظ ہے کثیرن. ہم نے کثیر اولیاء بھیجے, ہم نے کثیر اہل اللہ بھیجے. آپ نے غور کیا یہ کثیر کیوں آیا ہے؟ اللہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ہم نبوت کے دروازے مصطفیٰ پہ بند کر دیں گے, فقیر قیامت تک آتے رہیں گے. نہیں, آپ نے غور ہی نہیں کیا. میں ختم نبوت کا اشارہ کر گیا ہوں, آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ انبیاء کا منصب, انبیاء کی ڈیوٹی, یہ نبوی فریضہ ہے جو اہل اللہ نبھا رہے ہیں. اچھا مجھے پتا ہے میں تھوڑے اوکھے سے جملے بول رہا ہوں کیونکہ میری طرح سادے سادے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. علماء تو بڑی باتیں ہیں نا. اچھا میں آسان کرتا ہوں. اللہ فرماندہ ہے میں جویں جویں نبی کلے نے نا, نال نال فقیر کلے نے. مولا یہ نبی کا فقیر کا نبی کے ساتھ کیا کام ہے؟ آیت میں لفظ آ رہا ہے قاتلہ. قاتلہ کا معنی ہوتا ہے جہاد. اللہ فرماتا ہے فقیر کہتے ہی اسے ہیں جو نبی کے لیے جہاد کرے. درویش کہتے ہی اسے ہیں جو نبی کی عزت کے لیے لڑتا رہے. درویش ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کی ناموس کے لیے لڑے. اچھا ایک جملہ میں عرض کر رہا ہوں, جہاں بھی نبی کی عزت کا مسئلہ آ جائے, سینہ تان کے جو باہر نکل آئے وہی تو درویش ہے. نہیں, آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں, آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں. آپ سے زیادہ تو داد علماء دے رہے ہیں. جس کے دل میں قرآن کی جتنی محبت ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہو جلدی سے. نہیں بھئی, آپ کی آواز ابھی بھی ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی کے معیار پہ نہیں آ رہی. جس کے دل میں قرآن کی جتنی محبت ہے اتنی زور سے کہو سبحان اللہ. کم از کم اس معیار تک رکھو تاکہ میں آگے قرآن کی آیتیں پڑھ سکوں. جہاں بھی نبی کی عزت کا مسئلہ آ جائے, جو سینہ تان کے باہر آ جائے اسے. اچھا ٹھہرو, ایک آیت پڑھتے ہیں اس بات پہ, ٹھہرو. سورہ نمل کی ایک آیت پڑھتے ہیں, 27 نمبر سورہ ہے, یہ 40 نمبر آیت ہے. یہاں پہ نبی کی عزت کا مسئلہ تھا. آپ کہو میں پڑھوں. نہیں, آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں, چھوڑ دیا. نہیں, بار بار نہیں, دیکھیں بار بار موقع نہیں ملنے والا. اچھا جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے زور سے کہو سبحان اللہ. یہاں پہ نبی کی عزت کا مسئلہ تھا. یہ سورہ نمل ہے بھائی, 27 نمبر سورہ ہے اور یہ 40 نمبر آیت ہے. مسئلہ تھا نبی کی عزت کا. نبی نے آواز بلند کر کے کہا کوئی ہے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے مجھے تخت چاہیے. کوئی ہے؟ جب کہا نا کوئی ہے بلقیس کے آنے سے پہلے تخت چاہیے. یہ کیا نام ہے جی؟ شدرہ والو, کوٹ عبد المالک والو, جیا موسیٰ والو, آستانہ علیہ پہ تشریف لانے والو, جب کہا نا کوئی ہے بلقیس کے آنے سے پہلے مجھے تخت چاہیے, ایک جن کھڑا ہوا. پچھلی آیت 39 نمبر آیت. اس نے کہا جی میں لے آؤں گا. فرمایا کب تک؟ اس نے کہا جی بس محفل کے برخاست ہونے تک تخت آ جائے گا. آپ نے فرمایا بیٹھ جا, بلقیس پہنچنے والی ہے, میری عزت کا مسئلہ ہے, مجھے پہلے چاہیے.
بھائی جب کہا نا مجھے پہلے چاہیے، میرے صاحبوں اب کوئی جن نہیں کھڑا ہوا، اب ایک اہل اللہ کھڑا ہوا، اب ایک ولی اللہ کھڑا ہوا، اب ایک اللہ والا کھڑا ہوا، اب ایک درویش کھڑا ہوا، اب ایک ربانی کھڑا ہوا. اس نے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اس نے کہا سونا نبی مسئلہ ہی نہیں، آپ اپنی آنکھیں بند کر کے کھولیں، آپ کی بند آنکھ بعد میں کھلے گی، میں تخت پہلے لاؤں گا. اب مجھے جواب دو، تخت آیا تھا؟ چپ بیٹھے ہیں بندے. نہیں آیا؟ نہیں مطلب کسی سے پوچھ کے جواب دینا. نہیں آیا؟ آیا تھا. کون لایا تھا؟ جن؟ نہیں. نبی؟ اچھا. فرشتہ؟ کون؟ ولی. ولی ولی. اب ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، ملنگ چپ نہیں رہیں گے. یہ ولی اتنی طاقت رکھتا ہے، یہ ولی تھا یار، یہ ولی تھا تو جو علی ہے. بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. اب اچھا بھائی یہ کس نبی کا ولی تھا؟ نہیں میں نہیں آگے چلوں گا، مجھے جواب دینا پڑتا ہے. کس نبی کا ولی تھا؟ حضرت نہیں بندے چپ بیٹھے نیچے. کس نبی کا ولی تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ولی. اب چشتی چپ نہیں رہیں گے. اگر سلیمان کا ولی اتنی طاقت رکھتا ہے تو گنجے شکر تو مصطفیٰ کا ولی ہے. بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. جس کے دل میں ولیوں کی محبت ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہو. اچھا بھائی ولی تخت لایا تھا؟ آواز کم میں. نہیں لایا. بھائی میرے ساتھ بولنا پڑتا ہے. بھائی نہیں لایا. ابھی بھی آواز کم ہے. نہیں لایا. مولا یہ ولی جو تخت لے کے آیا، اس ولی کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی؟ اب سننا ذرا، طاقت سننا ولی کی، اور ولیوں کی طاقت سنو. مولا ولی کے پاس کون سی طاقت تھی؟ اللہ فرمائے قال الذی، بولا ان میں سے، قال الذی عندہ، بولا ان میں سے وہ. مولا طاقت کیا ہے؟ فرمایا قال الذی عندہ، بولا ان میں سے وہ، علم من الکتاب، علم من الکتاب، علم من الکتاب، علم من الکتاب. بولا ان میں سے وہ جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا. علم جے ولیاں دی طاقت. ایسی خانقاہیں بیکار ہیں جو علم سے خالی ہیں. کچھ نہیں دے رہی ایسی خانقاہیں جہاں پہ علم نہیں ہے. وہاں پہ شوق دبازی تو ہو سکتی ہے، علم نہیں ہے. جہاں پہ علم ہوتا تھا وہاں پہ فرید الدین جب بیٹھتے تھے تو نظام الدین جیسے تیار ہوتے تھے. جہاں پہ علم ہوتا تھا وہاں پہ الہ الدین تیار ہوتے تھے، وہاں پہ جمال الدین تیار ہوتے تھے، وہاں پہ محی الدین، دین ہی دین. جہاں پہ علم ہوتا تھا وہاں پہ دین تیار ہوتا تھا. اس بندے کے پاس، بندے کا نام تھا آصف بن برخیا، اس بندے کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا. اب گھر بیٹھ کے یہ جملہ سوچنا، جدی کل کتاب دے وچوں تھوڑا جنہ علم ہووے، جے او اینی طاقت رکھ دے تے جڑا بابے علم ہووے. بھائی بولو تو صحیح نہ جسے سمجھ آ رہی ہے. اور چشتیوں جس کے دل میں علی کی محبت ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے. یہ نہ کرے چشتیوں کی جان علی ہے، جس کے دل میں علی ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے. بولا ان میں سے وہ جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا، لے کے آؤں گا. اچھا ٹھہرو ذرا، ایک منٹ ٹھہرو، سمجھو ذرا ولایت کو سمجھنا. ٹھہرو یہاں پہ ایک منٹ جی ٹھہر جائیں. سورہ الکاف میرے سامنے آ رہی ہے، 18 نمبر سورہ ہے. یہاں پہ نا ایک نبی نے کہا تھا میں ملنا چاہتا ہوں اسے. بھائی نبی نے کہا تھا. اچھا یہ کہانی پتہ کیا ہے؟ قاری صاحب آپ ذرا اسے پڑھیں گے یہاں سے، ذرا کہانی سنیے گا جی. موبائل مائک پیچھے سے پکڑیں ذرا، یہاں سے پڑھیے گا، یہاں سے پڑھیے. یہ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہاں سے پڑھیے گا. لو جی یہ دیوبندیوں کا ترجمہ اور تفسیر ہے. سبحان اللہ کہیں دے ہو پہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مجھے اصل میں بسم اللہ، مجھے نعرے بڑے ٹھنڈے لگا رہے ہو یار. چشتیوں والا نعرہ سنا ہے جی، دوبارہ نعرہ سنا ہے، مجھے غور نہیں کیا میں نے.
ठीक है, बस यूं रखे। हजरत मूसा ने ख्वाहिश की दरवेश से मिलने की। अब जरा सुनिएगा, ये तफसीर है देवबंद की, मैंने इसे अपने पास रखा होता है, मुझे इसकी जरूरत पड़ती है मकाले के दौरान, और फिर सफर में भी ये साथ आ जाता है। जरा पढ़िएगा, लो जी जरा ध्यान ना सुनिए जी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि या अल्लाह, इसकी इको बंद रखें जी, इको बंद रखें जी। अल्लाह से मुलाकात किस तरह हो सकती है? उससे मुलाकात कैसे होगी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि उससे मुलाकात कैसे होगी। लो जी सुनिएगा, आगे पढ़िएगा जी। अल्लाह ताला ने फरमाया जहां दोनों समंदर मिलते हैं। अल्लाह ने फरमाया जहां पे दोनों समंदर मिलते हैं। समंदर हैं दो, बिखरे हुए समंदर हैं, पीछे ने वखरे वखरे। नहीं आपने गौर नहीं किया, कोई इशारे समझा रहा हूं। बिखरे हुए समंदर हैं, पीछे हैं वखरे वखरे। जिथे आके दोवी कट्ठे हुंदे ने ना ओथे ही ओ। नहीं आप ठंडा बोल रहे हैं, आपकी मुझे ना समझ नहीं आ जा रही। जिथे आके दोवी कट्ठे हो जन्ना, एदा मतलब है जिथे जी कट्ठे बह जन्ना ओथे फकीर बैठा हुंदा है। जहां पे इकट्ठे हो जाए, गलत हुआ जो भी हुआ, नहीं होना चाहिए था, कोई और प्लेटफॉर्म देख लिया होता। वो खान का वो है जहां पे इकट्ठे होना है। पता नहीं मेरा पैगाम पहुंच रहा है कि नहीं। देखें, मेरी अर्ज सुन लीजिएगा, ये मैं हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं। मैं एक गैर जानबदार किस्म का बंदा हूं, लेकिन हक जानबदार हूं, यह ध्यान में रखिएगा। लेकिन मेहरबानी फरमाएं, अगर मेरे दोस्त तशरीफ फरमा भी हैं ना, इस पे थोड़ा गौर करें, थोड़ा गौर करें। वो खान का वो है जो हमारी सांझी खान का है। प्लेटफॉर्म बड़े पड़े हुए हैं, 1 to 1 होने के लिए प्लेटफॉर्म है। 1 to 1 बैठे मेरे पास, तो मैं रिसर्च सेंटर में मैं तो बुला लिया करता हूं, या मुझे बुला लिया करें। 1 to 1 बैठ के बातें करें। जिथे दरवेश बैठा होवे ना ओथे इकट्ठे हो जाओ। कोई पैगाम दे रहा हूं अगर समझ आ रही है। लो जी, पहली निशानी अल्लाह ने हजरत खिजर की पहली निशानी बताई। मेरे दरवेश की, जेड़े दरवेशा वाले बैठे हो सुभान अल्लाह के आज जरा। मेरी पहली निशानी ये है जिथे इकट्ठे हो जन, जहां पे इकट्ठे हो जाए। अच्छा जी आगे पढ़ो, आगे पढ़ो जरा। नीज फरमाया के मछली साथ ले जाओ। मछली, ये मछली कैसी थी? नहीं जी एक मिनट ठहरे, मछली कैसी थी ये मुझे उलमा तो बताएंगे ना। मछली कैसी थी? भुनी हुई, भुनी हुई, पकी हुई, पकी हुई। ये जो पकी मछली होती है इसमें जान तो होती है नहीं, मतलब जेडी मछली पक जाए तो जान होंदी है। चुप क्यों बैठे हो? मैं केड़ा मुश्किल को गल पुछ बैठा। ਉਹ ਅੱਗੋਂ सर्दी पी आउंदी मछली खानी है, की हो गया जे? जो भुज दे विच जान हुंदी है। ये भुनी हुई मछली जिसमें जान नहीं है। आगे पढ़िए जी, आगे पढ़िए। जहां मछली तुम्हारी टोकरी से निकल कर, जिथे जाके मछली विच मुर्दा मछली, मरी मछली, जिथे जाके इस मुर्दा विच जान आ जाए ना ओथे ही ओ। भाई बोलोगे तो बातें समझ आएगी ना। अब एक जुमला अर्ज करने लगा हूं, अगर जिंदा बंदे चुप नहीं बैठेंगे, जहां पे जाके मुर्दा मछली में जान आ जाए वहां पे मूसा का फकीर बैठा हुआ है। जहां पे मुर्दा ज़मीर जाग जाए वहां पे मोहम्मद के फकीर बैठे। ना ना ठंडा नारा है, दोबारा सुनाए नारा खलीफा साहब, दोबारा नारा सुनाए, मुझे समझ आए बंद। नहीं जी एक मिनट जी, एक मिनट मुझे माफ कीजिएगा, एक मिनट ठोक ठहर जाए। मैंने पहले अर्ज किया मैं चिश्ती मिजाज हूं और मेरा मकाला भी चिश्तियत पे है। मलफूजात ख्वाजा निजामुद्दीन पढ़ो जाके। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन फरमाते हैं, एक दिन जमीन ते मौला अली ने नारा लाया, आसमान दे फरिश्ते तस्बीहां कर दे घबरा के आंदे ने, अल्लाह की तेरे क़यामत ते नहीं आ गई? फरमाया नहीं फरिश्तियों क़यामत नहीं आई, तस्बीहां करी जाओ, जमीन ते अली ने नारा लाया है। हो नारा सुनाओ, हो नारा सुनाओ।
اچھا جی جتھے مچھلی میں جان آ جائے اوتھے وے چپ بیٹھے نے اوتھے وے اوے میں ایک جملہ کہنے لگا سنی چپ نہیں رہن گے جتھے مری مچھلی وچ جان آ جائے اوتھے موسیٰ دا فقیر بیٹھا ہے تے جتھے ساری مری ہوئی جان وچ جان آ جائے اوتھے محمد دا فقیر بیٹھا ہے. جے کوئی قادری بیٹھا ہے سبحان اللہ تے کہہ لو میرا. اچھا تخت آ گیا سی بندے چپ بیٹھے نے نہیں آیا نہیں مطلب کسی مولوی نے مشورہ کر کے دسنا نہیں آیا آیا سی کتھے پہ سی آ پچھلے کمرے چ پچھلی گلی چ نال دے پنڈ کتھے پہ سی کئی سو میل. بھائی آپ مقید نہ کریں کئی سو میل کیونکہ مفسرین کے اختلاف ہے سینکڑوں میل کئی سو میل. اچھا محل دے باہر پہ سی اچھا اندر کھلا ہی پہ سی اچھا تالیاں چھڈو ساریاں گلاں صرف مینوں ایک گل دا جواب دیو جتھے بھی پہ سی ولی کڈ لیا ہے بھائی جواب دیو نا ولی کڈ اجے بھی چپ بیٹھے نے نہیں کڈ لیا اجے بھی بندے چپ نے کڈ لیا ہے تے پھر من جاؤ ولی ہوندا ہی ہوے جتھے بھی ہوے کڈ لیا ہوندا ہے جتھے بھی ہوے کڈ لیا ہوندا ہے جدوں دا بھی ڈوبیا ہوے کڈ لیا ہوندا ہے. بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہے ہن رب کو بھوں پیارے اوہو نہ چاہتے ہوئے شیر آ گیا. چلو آگے چل نہیں مطلب میرے سامنے چشتی بیٹھے نے ہن رب کو بھوں پیارے رب راضی ہے اناتے ایویں نہیں پیر چم دے اسی اللہ والیاں اللہ خالق دی کل خدائی ہے انا دی بادشاہی جو چاہے ہے کر دے گن دین دے سپاہی بیٹھے ہیں زمین تے پردیدہ نام مکان تے ایویں نہیں پیر چم دے اسی اللہ والیاں چمنا جے شرک ہوندا جبریل کیوں چمیندا جبریل بھول گیا جے خالق چا خود رکیندا چمنا جے کر گناہ ہے ونج فتوے نہ اونا تے ایویں نہیں پیر چم دے اسی اللہ والیاں. جے کوئی چشتی بیٹھے سبحان اللہ تے کہہ لو ایک کچھ نبی کو بشرے آکھن تے کچھ چاؤ کو نہیں منین دے پنجان دے ہن کچھ ملکل چمن تو کئی رکے دے اے میں سڑ دے رہ سن اے میں سڑ دے رہ سن اے میں سڑ دے رہ سن اے عاشق چمنوں نہیں رہن دے نالین مصطفیٰ دے چم چم اکھی تے لا. بسم اللہ محمد چار جا حاجی کھادا کتب فرید حق فرید یا فرید اللہ محمد چار جا حاجی کھادا کتب فرید. اللہ نے تصوف کو یہاں سے شروع کیا. آپ کہو میں پڑھوں بھائی صوفی کتھوں آئے درویش کتھوں آئے اہل اللہ کہاں سے آ گئے. لو جی سورہ بقرہ پہ میں آ گیا. خطاب کافی نہیں ہو گیا جی مجھے نہیں اللہ نے آپ جاگ رہے ہیں جی یا فرید حق فرید یا فرید اچھا فرید یا فرید. اچھا جی لے جی سن لے جی اللہ نے یہاں سے شروع کیا. لو جی سنیے گا جی سورہ بقرہ بھائی 2 نمبر سورہ ہے بھائی اس کی میں 30 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن. اچھا جی یہ آ گئی جی 30 نمبر آیت. ارشاد ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اللہ فرمایا فرشتیو جے تسی کہو تے زمین تے خلیفہ بنا لو. اچھا جی میں نا بڑا زور لگا کے پنجابی میں ترجمہ کرتا ہوں تاکہ وہ فاعل مفعول اس میں غلطی نہ ہو جائے. بڑا زور لگاتا ہوں میں تاکہ ترجمہ ٹھیک رہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اللہ نے مشورہ فرمایا ملائکہ سے ملائکہ اگر کہو تو زمین پہ خلیفہ بناؤں. خلیفہ بھائی کیا بناؤں بد نصیب زبان قرآن نہیں پڑھ دی بھائی کیا بناؤں. جو ایک دفعہ خلیفہ کہے گا ڈھیروں نیکیاں کھاتے میں آ جائیں گی. بھائی اللہ نے کیا بنایا کیا بناؤں
میں دونوں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں اللہ آدم ہوگا؟ فرمایا بالکل آدم. تو پھر اللہ آدم کہنا یہ خلیفہ کیا ہے؟ اللہ نبی ہوگا؟ فرمایا بالکل نبی. تو پھر مولا نبی فرمانا یہ خلیفہ کیا ہے؟ اللہ انسان ہوگا؟ فرمایا زمین پہ پہلا انسان. تو پھر انسان کہنا یہ خلیفہ کیا ہے؟ اللہ فرمایا قرآن کو تھوڑا توجہ سے پڑھنا پڑتا ہے. ہم نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ اس لیے کہا تاکہ باشعور لوگ اس بات کو سمجھیں گے خلیفہ بعد میں بنتا ہے، مرشد پہلے ہوتا ہے. ہم نے آدم کو خلیفہ اس لیے کہا قیامت تک انسانوں کو سمجھ آنی چاہیے اگر آدم ہمارا پہلا خلیفہ ہے اس کا مرشد مصطفیٰ پہلے موجود ہے. جیسے تصوف سمجھ آ رہا ہے سبحان اللہ تو کہہ لو نا. اچھا میں نے ابھی کل اسے پڑھا ہے، کل اسرار الاولیاء بابا فرید کی کتاب ہے، فارسی نسخہ ہے، ابھی کل میری نظر سے گزرا ہے لکھتے ہوئے. حضرت بابا فرید فرماتے ہیں دنیا میں پہلا شخص حضرت آدم ہے جسے اللہ نے علم تصوف دے کے زمین پہ بھیجا. بھائی اللہ کہہ رہا ہے یہ مطلب ہے ہون قرآن پڑھ کے تے بابا فرید دا ملفوظ پڑھ کے میں کہہ لواں آدم اللہ کا زمین پہ پہلا درویش ہے. نہیں ٹھنڈا بول رہے ہو. حضرت آدم اللہ کا پہلا فقیر ہے. بھائی آدم علیہ السلام اللہ کا، بھائی مجھے علماء بولے میرے ساتھ، بھائی آدم علیہ السلام اللہ کا پہلا فقیر ہے، درویش ہے آدم اللہ کا پہلا. ٹھہرو مجھے سورہ فاطر کی آیت یاد آ رہی ہے. ٹھہرو ایک منٹ، ٹھہرو نہیں بیٹا ایک منٹ رک جانا. 39 نمبر سورہ ہے. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس، اے لوگوں سنو، مولا حکم کر، انتم الفقراء الی اللہ. اللہ فرماتا ہے یہ بھی میرا فقیر ہے، 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 یہ بھی میرے فقیر ہیں، یہ بھی میرے فقیر ہیں. ہون تو سمجھ آئیے اللہ ویسے دے کے کر لیے نہیں. آپ سمجھے نہیں میں جس منزل کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. اوے آدم اللہ کا فقیر ہے، او بھائی آدم اللہ کا پہلا فقیر ہے. تو جو ابے کی وراثت ہوتی ہے نا، جائیداد ہوتی ہے، وہی اولاد کے لیے وراثت ہوتی ہے. بھائی بولو جڑے آدم دے پتر بیٹھے نے، کوئی گل سمجھانا پہ اگر اللہ کے لیے سمجھ آ جائے. آدم اللہ کا فقیر ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں اپنا فقیر بنا کے بھیجا ہوا ہے. بندے ویسے پنڈو پنڈ ٹورے نے لب جائے، سانو بھی لب جائے، سانو بھی لب جائے. بندے ٹورے نے لب جائے، نہیں ٹورے بندے ٹورے نے پگا پھڑ کے ٹورے نے لب جائے. بندے جے سانو بھی بھائی بندے ٹورے نے لب جائے. اللہ فرمایا لب دا پھرنا ہے، میں ویسے دے کے کر لیے نہیں. آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا ویسے رب دے کے کر لیے. ہن میں ایک جملہ کہنے لگا کدی آیا تے اے تے باقاعدہ خطاب کراں گا. رب دے کے کر لیے، فرمایا بالکل انتم الفقراء، میں تے فقیر بنا کے کر لیا ہے. تے مولا پھر کدھر گئی؟ اور فرمایا تینوں اجے بھی سمجھ نہیں آئی. جنی دیر تک مالکاں دی گود وچ سینا اونی دیر تک میرا فقیر ہی سے. جدو پہلا پیر اپنی مرضی نہ پٹیا سی نا ادوں دی کھس گئی آ. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. یہ مطلب ہے جنی دیر تک بندہ مالکان دا نوکر روے نا فقیر ہی ہوندا ہے. ہن جڑے نبی دے نوکر بیٹھے سبحان اللہ کرو جلدی نال. حضرت آدم اللہ کے صوفی ہیں. جدو میں کہنا وا نا آدم علیہ السلام اللہ کے صوفی ہیں، بندے میرا منہ ویندے نے آدم علیہ السلام صوفی ہیں. اچھا ٹھہرو ایک منٹ ٹھہرو. حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، حضرت آدم شفیع اللہ، شفیع صوفی. بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. ہن مسادر اور سیگے تانوں میرے نال چنگے ہوندے نے. ہن تسی سارے سبحان اللہ کہہ لیا تے میں بھی راضی ہو گیا تواڈے تے. یہ مطلب ہے آدم صوفی ہے اللہ کا، آدم پہلا درویش ہے. لو جی ایسی ساری تمہید تے ہن میں کرن لگا تقریر.
میں ایتھوں تک محنت کر کے تانوں آندا ہے کہ من جان بندے آدم سے تصوف شروع ہوا ہے. ہن میں ایتھوں ہن لگا میں کرن تقریر تے جلدی چھڑ دیاں گا, فکر نہیں کرنا. ہن اگر تسی اجازت دیو تے اے میرے سامنے سورہ صاد آ گئی جے 38 نمبر سورت ہے, تے جے تسی کہو تے میں دی 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 نہیں بس اتوں تک ہی, اے پھر گل ہور پاسے ٹر جائے گی. اے 82 تک آیتاں پڑھ لواں؟ نہیں ٹھیک ہو گیا, خطاب ہو گیا بس ٹھیک ہو. نہیں تسی یا پچھلے بندے چپ بیٹھے نے قرآن نال بول دے نہیں نہ پئے. اینج نہ کرو, جس دل وچ قرآن دی محبت ہے سینے دا زور لگا سبحان اللہ. بس یہ بس ایویں 2-4 آیتیں ہیں, بس سنو اور مجھے اجازت دو. آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے درویش ہیں, پہلے صوفی ہیں. لو جی سورہ صاد میرے سامنے آ گئی. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. اللہ فرمایا فرشتیو جب ہم مٹی سے بشر بنائیں, ہم مٹی سے بشر بنائیں. یہ جڑا مٹی تو بشر بنے ہیں یہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام. تواڈے کی لگدے نے وہ جڑے آدم دے پتر بیٹھے نے؟ گل کرو بھائی آدم کی لگدے جے؟ بندے چپ بیٹھے نے. آدم کی لگدے نے؟ پتہ ہے نا سونو کادے بنے نے؟ ساڈے ابا جی مٹی. او دی وجہ پتہ کی ہے؟ ساڈے ابا جی دے ابا جی کوئی نہیں, ساڈے ابا دی اماں بھی کوئی نہیں, اس لیے اللہ نے مٹی دا بنایا. ہن ذرا دھیان نہ سنیا, دس از دا را مٹیریل آف حضرت آدم, دس از بیسک مٹیریل آف حضرت آدم, دا تین از دا بیسک مینوفیکچرنگ مٹیریل آف حضرت آدم. ہمارے ابا بنے مٹی کے. ایک منٹ رکو, مولا ہمارے ابا کو مٹی کا بنایا تو ہمارا مٹیریل کیا ہے؟ اللہ نے سورہ دہر میں بیان کیا. اللہ فرماتا ہے دوسری آیت ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج اینڈ وی کریٹ دا مین ود مکس سپرم ڈراپ. ہم نے تمہیں پانی کے ملے جلے قطرے سے بنایا. ہم بنے پانی کے, ہمارے ابا بنے مٹی کے. ہمارا مٹیریل پانی, ہمارے ابے کا مٹیریل مٹی. ویسے کوٹ عبد المالک والوں قرآن بتا رہا ہے ہم تو اپنے ابے جیسے نہیں, ہم تو اپنے ابے جیسے نہیں. جی ہم اپنے ابے جیسے نہیں. جب ہم اپنے ابے جیسے نہیں ہم زہرا کے ابے جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ جسے قرآن جتنا سمجھ آ رہا ہے سبحان اللہ تو کہو. کوئی مثل نہ جانی دی نہیں, ٹھنڈا بولتے ہو چھوڑا تو سارے ہیں سبحان اللہ کہہ لیا. کوئی مثل نہ جانی دی تے قسمہ رب جاوے جدی چڑھ دی جوانی دی. نعرہ رسالت, کوئی مثل نہ نعرہ رسالت. آستانہ علیہ شرفیہ کی چھوچا شریف, حلقہ شرفیہ پاکستان. کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر مہر علی ایتھے جان بولن دی. ہتھ گورے گورے نے, ہتھ گورے گورے نے تغادا سرمائے مازاغ دے ڈورے نے. تے گل موتیاں دی گانیاں, گل موتیاں دی گانیاں, نالے ساڈا پیر لگتا ہے نالے دل دا جانیاں. بھائی چشتی جاگ دینے پے, اور جڑے چشتی بیٹھے نے وہ تے سبحان اللہ کا بولا یار. ہم پہلے آدم کو بنائیں. دو جی آگے سنیے گا. آگے آدم اللہ کا پہلا خلیفہ ہے, آدم اللہ کا پہلا فقیر ہے. حضرت آدم اللہ کا خلیفہ ہے. بھائی جو پہلی سورہ بقرہ کی آیت پڑھی ہے آدم اللہ کے خلیفہ ہے. ہن دھیان کرے جی. اللہ فرماندا ہے اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. ہم پہلے اپنا خلیفہ بنائیں گے, فاذا سویتہ پھر ہم اسے سجائیں گے. پہلے بنائیں گے پھر ہم سجائیں گے. اے دا مطلب ہے قرآن دستا ہے پیا جیڑا جدا خلیفہ ہوئے نہ بناندا بھی آپ ہی ہے سجاندا بھی آپ ہی. بھائی بولو تو صحیح جسے قرآن سمجھ آ رہا ہے. اے دا مطلب ہے خلیفے اپنی مرضی نہ نہیں بن دے, خلیفے اپنی مرضی نہ نہیں بن دے. اور ٹھنڈا بول دے پے اے مننا پینے نہ اللہ دا خلیفہ اپنی مرضی نال بنے نہ محمد دا اپنی مرضی نال بنے. جس کے دل میں اللہ کے خلیفے کا بھی حیا ہے, مصطفیٰ کے بھی خلیفوں کا حیا ہے, گج کے کبو
بولو سبحان اللہ. کھڑے ہو کے نعرہ لگا بیٹا, کھڑے ہو کے لگا. بھائی آپ کہو بسم اللہ. آپ اگر کہیں تو ختم نبوت پہ ایک آیت پڑھ لیں. اچھا نہیں پڑھ رہے, چلے نہیں, آپ تھکے ہوئے ہیں. نہیں, جس کے دل میں عقیدہ ختم نبوت منضبط ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے. اچھا میں سورہ الحج کی اور سورہ ابراہیم کی ایک آیت پڑھ لیتا ہوں. ایک آیت وہاں سے, ایک آیت وہاں سے. بس ٹھہر جائیں, بس ٹھہر جائیں. سورہ الحج میں ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ نُورِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض. اللہ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین آسمان کے نظارے دکھائے. ابراہیم علیہ السلام کو نظارے, چپ بیٹھے ہیں قرآن پڑھو. ابراہیم علیہ السلام کو نظارے, ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے گئے. سورہ ابراہیم میں اللہ فرماتا ہے الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض. ابراہیم کو دکھائے گئے, مصطفیٰ کے سامنے بنائے گئے. جسے نظارے دکھائے جائیں اسے نبی کہتے ہیں, اور جس کے سامنے کائنات بنائی جائے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. بس ذرا ایک نئے انداز سے ختم نبوت سنا کرو نا یارا. یہ قرآن علم ہے, نہیں علم تبیان لکل شیء. یہ علم کل ہے. علم کیمسٹری قرآن میں, علم فزکس قرآن میں, علم بائیو قرآن میں, آئی ٹی ٹیکنالوجی قرآن میں, وائرلیس ٹیکنالوجی قرآن میں. یہ ساری ٹیکنالوجی قرآن میں ہے. اب سنو, یہ ہے علم کل. اب اس جیسا علم مزید نہیں آئے گا. نہیں آئے گا, چپ بیٹھے نہیں آئے گا. اور کوئی قادیانی مجھے بتائے ایسا علم آیا ہے؟ اگر اینے جوگا ہے تو لے آ کے وہائے بھئی, ایسا لائے, ایسا لائے. لو انا قرآن سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى. اگر یہ والا علم پہاڑوں پہ آتا, سیرت پہاڑ چل پڑتے. اگر یہ علم پہاڑوں پہ آتا پہاڑ چل پڑتے. او قطعت بہ الارض, زمین پہ آتا زمین پھٹ جاتی. او کلم بہ الموتى, مردے پہ آتا مردہ باتیں کرتا. یہ مطلب ہے مولانا انجدہ علم ہور نہیں آ سکتا تے پھر آرام کر. جدو انجدہ علم نہیں آ سکتا محمد ورگا عالم نہیں آ سکتا. یہ نعرہ کبھی کھڑے ہو کے لگائیں, مجھے بڑی تسلی ہوگی. کھڑے ہو کے نہیں, بغیر مائک کے. مولا اس نعرے دا جڑا اچھی جواب دوے اونوں ایسے سال مدینہ وکھا. دوبارہ لاؤ جی, دوبارہ لاؤ. بغیر عشق نبی کسی کا کوئی بھی سجدہ ادا نہیں ہے. نہیں چھوڑ دیا, ٹھنڈا بول رہے ہیں. نہیں, چشتی سبحان اللہ کہیں گے میرے سامنے. بغیر عشق نبی کسی کا کوئی بھی سجدہ ادا نہیں ہے. قسم خدا کی خدا نبی سے, نبی خدا سے جدا نہیں ہے. نعرہ تکبیر. مجھے حکم کریں جی. نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. چشتی ٹھنڈا بول دینے پہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید, اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. بسم اللہ, بسم اللہ حضرت آئیں. بسم اللہ, بسم اللہ, تشریف فرماؤ جی.
اگر جاگ رہے ہو تو اگے قرآن پڑھیے. بسم اللہ جی، بسم اللہ، سلامت رہیں جی، بسم اللہ جی، بسم اللہ، ضرور جی ضرور، بلکہ یہاں پہ اگر آنا ہے تو میرے پاس آ جائے. بسم اللہ. مقام سدرا پہ جا کے جبریل خود ہی حیرت میں پڑ گیا تھا. مقام سدرا، مقام سدرا، پہلا، دوجا، تیجا، چوتھا، پنجواں، چھواں، ستواں، سدرا، سدرا. مقام سدرا پہ جا کے جبریل خود ہی حیرت میں پڑ گیا تھا. کیا یہاں پہ محسوس یہ ہوا ہے، یہاں پہ محسوس یہ ہوا ہے کہ ان سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے. جیڑے چشتی بیٹھے نے سبحان اللہ گج کے کہیں گے. ہاں جی غور ہے جی ختم نبوت پہ، غور ہے. اچھا بھائی تھوڑا آگے چلتے ہیں، بات تو اس طرح پھیل جائے گی. ختم نبوت پہ اگر پڑھتے رہیں گے رات بھی گزر سکتی ہے. تھوڑا آگے چلتے ہیں. اللہ فرمایا ملائکہ ہم مٹی سے بشر بنائیں گے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ پھر ہم اسے سجائیں گے. یہ جڑے حضرت آدم نے یہ زمین تے کی بن کے آئے نے؟ ہاں ان مزہ ان لگا جی نہ خلیفہ. اچھا ہور کی بن کے آئے نے؟ نبی، 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 نبی. اچھا ٹھہرے جی ایک منٹ ٹھہرے جی، یہ سفر کے دن ختم ہو رہے ہیں، آگے دن آ رہے ہیں، ٹھہرو. اللہ فرماتا ہے پہلے ہم نبی بنائیں گے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ پھر ہم اسے سجائیں گے. یہ دا مطلب ہے جتھے نبی آمدہ ہوئے سجاوٹ ضروری ہے. نہیں آپ نے غور نہیں کیا، آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا. اچھا ویسے گھر بہ کے سوچنا جتھے آدم نبی آتے ہوں اگر سجاوٹ وہاں پہ ضروری ہے تو جہاں پہ آدم کے مرشد محمد آتے ہوں. یہ دا مطلب بس شدائی نہیں. آ جڑے چنڈیاں لا لینے ہاں تے لیٹاں لا لینے ہاں سانو پتہ ہے کوئی آئے ہے. تے ویسے ہر ایک نے نہیں لانیاں، کام ہی کوئی نہیں لاندے ہی ہونے جنہ دے ول آئے نے. ہن انج نہ کرن جنہ دے ول آئے نے سبحان اللہ تے او نہیں کہنا نا یار. انج نہ کرن جس دل وچ انہاں دی محبت ہے اونی زور دی کہو سبحان اللہ میرے سامنے. اچھا بھئی میلاد پہ آئے تو آپ سے باتیں کریں گے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ پھر ہم اسے سجائیں گے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي پھر ہم اس میں اپنی روح پھونکیں گے، پھر ہم اس میں اپنی روح پھونکیں گے. اچھا نہیں رکنا نہیں میں نے اس پہ، آگے چلتے ہیں. مولا پھر اللہ فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي پھر ہم اس میں اپنی روح پھونکیں گے. مولا پھر یہ آگے 67 یہ آگے جی یہ آگے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ پھر ہم حکم کریں گے جھک جاؤ. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ سارے جھک گئے الا ابلیس. ابلیس نہیں جھکا، اکڑ کے کھڑا رہا. مولا اسے کیا ہوا؟ استکبر وکان من الکافرین. اللہ فرماتا ہے یہ کافر ہے، یہ نہیں جھکے گا، کافروں میں سے ہے. مولا اینوں کی ہوئے ہے؟ فرمایا پوچھ لینے ہیں. او بھائی اگے اللہ پوچھے ہے نا، اگے اللہ پوچھے ہے، میں تا جملہ بولے ہے پوچھ لینے ہیں. نو دس از ون ٹو ون کمیونیکیشن. دا فرسٹ واز ون ٹو مینی کمیونیکیشن. جو بچے آئی ٹی پڑھے ہوئے ہیں اب یہ ون ٹو ون کمیونیکیشن ہے. اللہ فرماتا ہے کالا یا الا ابلیس. ابلیس نے جو کہا کالا یا ابلیس، کالا یا ابلیس، یا ابلیس، یا ابلیس، یا ابلیس، یا ابلیس، یا ابلیس، یا ابلیس. تو اسی چپ بیٹھے ہو یا ابلیس ہو. واہ مولانا اے قرآن ہے جی، قرآن ہے. جے اے آیت مینوں مسلے تے پڑھنی پہ گئی تے پھر کی پڑھاں گا؟ یا ابلیس ہو. تے جے جمعے چ بہ کے ممبر تے پڑھنی پہ گئی تے پھر کی پڑھاں گا؟ یا ابلیس ہو. تے جے کل اے آیت مینوں چنگ جا کے پڑھنی پہ گئی تے پھر کی پڑھاں گا؟ یا ابلیس ہو. تے جے اے ہوئی آیت کراچی جا کے پڑھنی پہ گئی پھر کی پڑھاں گا؟ یا ابلیس ہو. تے جے ملکوں باہر پڑھنی پہ گئی پھر کی پڑھاں گا؟ یا ابلیس ہو. اے دا مطلب ہے اے پلیت ہو کے ایتھے بھی یا ہے، ایتھے بھی یا ہے، اوتھے بھی یا ہے، اوتھے بھی یا ہے، اوتھے بھی یا ہے، ادھر بھی اے پلیت ہو کے یا ہے تے جیڑا پا کے ٹھنڈا بول دے ہو پے، اجے بھی ٹھنڈا بول دے ہو پے. ہون اگر کسے مولوی تو انو تنگ کیتا نا کہ مسیح تو یا رسول اللہ کڈو
لکھے نا تھوڑی مسیطیں لکھے ہے جے کسے کیا نا مسیطو یا رسول اللہ کڈو لڑنا کوئی نہیں انہوں کہنا مولانا آ سورہ مائدہ ہے تے آ سورہ احزاب ہے اللہ فرماندا ہے یا ایھا الرسول یا رسول اللہ مولانا تسی قرآن چوں کڈو اسی مسیطوں کڈ دینے ہاں تے جے قرآن چ لکھے تے مہربانی کرو صرف ساڈی مسیطیں نہیں ساڈے تے ایتھے بھی یا رسول اللہ لکھے ہے لاؤ لبیک لبیک اجے بھی آواز کاٹے کڈو لبیک لبیک اچھا جی ایک منٹ ٹھہر جیو جی ہن ٹھہر جیو جی ہوں ذرا ایک منٹ ٹھہر جیو جی سورہ راف میرے سامنے آئی جی اے جے تسی کہو تے میں دی 16 تے 17 تے 18 نمبر آئے سورہ اراف دی پڑھ لواں نہیں پڑھ دے پہ فکر نہ کرو اگے چلیے نہیں کوئی بات نہیں کوئی گل اے ہن پھر بار بار موقع نہیں ملنا ہن قرآن سننے تے کہو سبحان اللہ بار بار نہ ہن موقع بار بار نہیں کہنا پوے سورہ اراف ہے بھائی 7 نمبر سورت ہے رک جائیے گا بھائی 16 نمبر آیت ہے یہ انعام آ گئی یہ سورہ اراف آ گئی یا ابلیسو یا ابلیسو اللہ فرمایا دباؤ جا لو جی اے سنیا جی کالا 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 سما اچھا اتھو پڑھنے ہیں سما لآتینہم من بینی ایدیہم اللہ فرماندہ اللہ شیطان اندر لے پھر مولا جے مینوں پلیت کیتا ہی تے ہن میں ایک کم کراں گا اللہ فرمایا کی کرے گا اے ہن شیطان گل کرن لگا انہیں آکھیا میں پتہ ہی کراں گا ثم لآتینہم من بینی ایدیہم ہن میں تیرے ہر بندے دے اگوں آواں گا ومن خلفہم ہیں جی پچھوں آواں گا ٹھہر جائے وعن ایمانہم سجیوں آواں گا وعن شمائلہم کھبیوں آواں گا تیرے سارے بندے تے میں کلا نہیں کی ہو گیا جی ایک ہی سی جی ایک سی ہون بوتے ہو گئے نا تو ایک سی وہ ایک ہی سی میں کلا تے سارے تیرے بندے تے میں کلا تیرے ہر بندے دے اگوں میں ہی کلا پچھوں میں ہی سجیوں تے میں ہی کھبیوں تو انہوں اجے بھی قرآن دی سمجھ نہیں آئی اے پلیت ہو کے بغیرت ہو کے ناپاک ہو کے تو اڈے سارے آندے اگے پیچھے گھومدا ہے پیا اے پلیت ہو کے ہے ٹھنڈا بول دے ہو بھائی اے پلیت ہو کے ہے زہرا دا بابا تے پا کے بھائی قرآن سمجھ آ رہا ہے کالا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی اللہ فرماتے تینوں کی ہے میں ذمہ داری نہ ترجمہ پہ کرنا ٹھہر جو ایک منٹ ٹھہر جو بندے پریشان ہو گئے نے کہ کی ترجمہ ہو رہا ہے ٹھہر جو 38 نمبر سورج ہے کالا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی ابلیس نے سجدہ نہیں کیا کافروں میں سے ہو گیا اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا تے میں بھی تے پنجابی چ ہی ترجمہ کیتا ہے اللہ فرماتا ہے جو سارے جو چوک گئے نے تینوں کی ہے یہ پھر گجرالے دی پنجابی ہے نا یہ تے ہنسن جا کے میں بولنا اے ہنے ہی رستے مینوں خواجہ صاحب دی کال آئی کوٹ مٹھن شریف تو تے مینوں فرماندے پے سن دن دا ٹائم سائیں دن دا میں عرض کیتی مینوں ایک تے سمجھ نہیں ہوندی تسی سرائکی مینوں کیوں ساتھ دے ہو مطلب نہ مینوں تھوڑی سمجھ آتی ہے نہ تھانوں میری سمجھ آتی ہے تے خواجہ صاحب مینوں کیوں ساتھ دے ہو مینوں اگوں فرماندے نے تھوڑی گل ٹھیک ہے تھوڑی سمجھ سانوں کوئی نہیں آتی ساڈی تھانوں کوئی نہیں آتی پر قرآن تے پڑھ دے ہو نا تو میں نے چلو انہیں ٹائم دیا ہے اچھا اللہ فرمایا تینوں کی ہے ہن انہیں جواب دیتا ہے انہیں کہا مینوں پتہ کی ہے کالا انا خیر منہ آ جڑا بنایا ہی نا میں اے دے نالوں بہتر ہاں آ جے شیطان
نہیں غور نہیں کیا, نہیں آپ نے غور نہیں کیا. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝੇ ਉਹ ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਨਾ ਕਾਲੇ ਮੇਂਢੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਮੇਂਢਾ ਪੇਸ਼, ਗੁਨਾਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਦਰਵੇਸ਼ ਇਹ ਗੰਜੇ ਸ਼ੱਕਰ ਹੈ. ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਦ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਕਹੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਬਾਬਾ ਗੰਜੇ ਸ਼ੱਕਰ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਲਿਆ. میرے بابا فرید بابا گنجے شکر, میرے مشکل کشا بابا گنجے شکر. میں نہ جاؤں گا غیروں کی جانب کبھی, میرے حاجت روا بابا گنجے شکر. دیکھو راہب نہ حیرت سے میری طرف, میں نے بابا کا دامن ہے تھاما ہوا, میں نے بابا کا دامن ہے تھاما ہوا. دیکھو راہب نہ حیرت سے میری طرف, میں نے بابا کا دامن ہے تھاما ہوا. راستہ مل گیا مجھ کو منزل ملی, میں نے جب بھی پکارا ہے گنجے شکر. اللہ محمد یار حاجی خواجہ قطب فرید. بھائی آپ کی اجازت ہے ایک آیت آگے پڑھ لوں؟ اللہ فرمائے تینوں کی ہے. انہیں کہا مینوں پتہ کی ہے, کالا انا خیر منہ. اچھا ہن دھیان کریا جی, بس بھائی بس خطاب مکمل ہے بیٹا. بس انہیں جدو کیا نا میں اے دے نالوں بہتر ہاں تے نال اگوں دلیلاں بھی دیندا ہے پیا. اوے اگوں دلیلاں رب نو دلیلاں پہ دیندا ہے. خلقتنی من النار, مینوں اگ دا بنایا ہی, وخلقتہ من طین, اینو مٹی دا بنایا ہی, میں اگ اے مٹی. اچھا بھائی دھیان کریا جی, جنی دیر تک تے اے گل نہیں نہ ہوئی اے نار تے تین, اونی دیر تک بالکل بڑے پیار نال گفتگو ہو رہی ہے. انہیں جدوں نبی نو مٹی کیا نا, مٹی تین مٹی, ادھروں نبی نو مٹی کیا, اللہ فرماندا کالا فخرج دبا ہو جا. بھائی پیچھے کوئی ایسی گل نہیں, فخرج گیٹ آؤٹ فرام دس ایئر, دباؤ. اچھا بندے ہن میرا منہ پہ ویندے نے ایڈا بھی غصہ کی ہویا نہیں, دفع ہو جا پیار نال کہی دے, مطلب خوش ہو کے کہی دے جی دفع ہو جاؤ جی, نہیں دفع ہو جا جلال چاہ کے کہی دے فخرج یو کین گو فرام دس ایئر, دفع ہو گیٹ آؤٹ, نکل جا. میں دوویں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا اللہ اے فرشتیاں دا استاد ہے, تسی فرماندے ہو پہ دفع ہو جا. اور فرمایا ویندا نہیں میرے خلیفے دی آمد ہے, شیطان دا کی کام ہے. یہ دا مطلب ہے قرآن پڑھ کے سمجھ آ گئی جی, جتھے خلیفے آمدے ہون شیطان دا کوئی کام نہیں, جتھے خلیفے آمدے ہون شیطان دا کوئی کام نہیں, اور جتھے بھی خلیفے بیٹھے ہون شیطان دا کام بھی کوئی نہیں. نہیں ٹھنڈا بول دے ہو پے, جتھے ہن میں دوویں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا اے جتھے اللہ دا خلیفہ بیٹھا ہوئے شیطان دا اوتھے کوئی کام نہیں, تے جتھے محمد دے خلیفے بیٹھے ہون. فخرج یو کین گو فرام دس ایئر, گیٹ آؤٹ, دبا جا. اچھا ایتھے گل نہیں مکی, فإنک رجیم, تو رجیم ہے, وإنک علیک لعنتی, تم پہ میری لعنت ہے. اچھا بھائی چشتیو مینوں تے ہی پتہ سی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, ساڈا رب صرف درود بھیجدا ہے. اور فرمایا ٹھیک ہے نا, درود بھی میں ہی بھیجنا, یار تے درود بھی آپ ہی کلنا, یار دے دشمناں تے لعنتاں بھی آپ ہی کلنا. میں اگلی آیت پڑھنی ہے پھر تقریر چھڑنی ہے. میں فخرج رجیم, دباؤ, فإنک رجیم, رجیم ہے تو, وَإِنَّكَ عَلَيْكَ لَعْنَتِي, لعنتی الی یوم الدین, قیامت تک تیرے تے میری لعنت. مولا ایک ہی سمجھانا ہے پیا. اے اللہ فرمایا یار دے دشمناں تے لعنتاں میں پیا کرنا, تانوں زحمت کرن دی لوڑ نہیں, میں لعنتاں پیا کرنا, میری لعنت ہے. اچھا لو جی اللہ فرمایا دفع ہو جا لعنتی. ہن بس آخری آیت ہے,
اللہ پہ فرماندہ دفع ہو جا لانتییں رجیم پھٹکار ہوئے دفع ہو جا بغیرتے نکل جا اتھوں تیرا اتھے کام ہی کوئی نہیں. اللہ پہ لانتی فرماندہ ہے اے اگوں پتہ کی آندا ہے کالا ربی ربی اے میرے رب. اللہ تینوں تے مندہ ہی کالا ربی اے میرے رب. مولا میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا مولا قرآن پڑھ کے سمجھ پی آؤندی ہے تینوں مندہ ہے فرمایا تاں وی لانتی ہے. مولا میں پیا نہ تینوں پیا مند ہے فرمایا تائیں تے لانتی ہے مینوں ہی مند ہے نا. میں پھر ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا مولا میں پیا نہ تینوں رب پیا کر دے تینوں مند ہے پیا. اور فرمایا قیامت تک بندیاں نوں سمجھ آنی چاہیے جڑا صرف مینوں پیا مند ہے نا او وے لعنتی جنوں منوانا اونوں کیوں نہیں ماندا پیا. لو جی بس تقریر ختم ہوگی بس قرآن ہی کے منہج پہ خطاب ختم ہو گیا. لعنتی ہے دفاع انہیں کیا قال ربی اللہ فرمایا گل کر ہون کی چاہیے کال بیٹا انہیں ذرا خاموش بس آخری آیت ہم پڑھ رہے ہیں بیٹا آپ نے بڑے تامل سے سنا ہے بس اب چپ کر جائیں بیٹا آپ لوگ بھی خاموش ہو جائیں بس میری طرف دیکھیں بیٹا میری طرف دیکھیں شاباش. کالا ربی شیطان بولا فانذرنی الی یوم یبعثون. بس بیٹا اگر یہ آیت نہ سنی تو کچھ نہیں سنا آپ نے. انہیں آکھیا ایک مہربانی کر چلاواں پر ایک مہربانی کر یوم یبعثون اس دن تک زندگی دے جس دن بندے قبراں وچوں اٹھائیں گا. کی کیا ہوں کون کی کیا ہوں کی اٹھائیں گا بندے. اچھا ٹھہرو یہ جدو شیطان گل پیا کردا ہے کول بندے کھلوتے نے نہیں ہوا ہے نے نہیں اجے تے آدم بنے نے کول ہوا ہے نہیں جنت چلے گئے نے نہیں دانا چکھے ہے نہیں فقلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. زمین تے آئے نے نہیں الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور زندگی تیار ہو گئی ہے نہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. بندے قبراں چ گئے نے نہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. قبراں بنیاں نے بندے قبراں وچ اٹھے نے یوم ندعو کل اناس بامامہم. معاشر سجی ہے اجے ہوا بھی کوئی نہیں اجے جنت وچ بھی کوئی نہیں گئے اجے دانا بھی کوئی نہیں چکھیا اجے زمین تے بھی کوئی نہیں اترے اجے بندے بھی کوئی نہیں آئے اجے حبیل قبیل نہیں آئے اجے جنگ نہیں ہوئی اجے کوا نہیں آیا اگر اجے قبر نہیں بنی اجے موت و حیات والا سلسلہ شروع نہیں ہویا اجے تے آدم باندے نے پے. اے دا مطلب اس پلیت نو پتہ ہے ہوا آئے گی جنت تے جان گے دانا چکھن گے زمین تے آؤن گے بندے آؤن گے معاشر سجے گا محمد آؤن گے. اینو پلیت نو پتہ ہے بندے قبراں وچوں اٹھائے جان گے. لڑنا سا کوئی نہیں لڑدا ہی ہوے جے کول دلائل ختم ہو جان. اے دا مطلب ہے آؤن والی کل دا پلیت نو پتہ ہے آؤن والی کل دا پلیت نو پتہ ہے آؤن والی کل دا پلیت نو پتہ ہے آؤن والی کل دا جے پلیت نو پتہ ہے فرید نو نہیں پتہ. بس یہ آخری جملہ سنو اور مجھے اجازت دو. انہیں کیا زندگی دے تے دے بھی قیامت تک جے تسی کہو تے ایک آیت قیامت تے پڑھ لا نہیں پڑھ دے پہ فکر نہ کرو نہیں پڑھنی یار کمال پہ کر دے ٹھنڈا سبحان اللہ جے دے دل وچ قرآن دی محبت سینے تے زور لا کے سبحان اللہ کہو. مولا قیامت دا منظر بڑا ڈراؤنا. فرمایا چپ کرو یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء. قیامت والے دن ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ اٹھائیں گے. وہ گواہ اس امت کا نبی ہوگا. آدم اپنی امت کی گواہی دیں گے موسیٰ اپنی امت کی گواہی دیں گے لوط اپنی امت کی گواہی دیں گے یحییٰ و زکریا اپنی امت کی گواہی دیں گے. 1.25 لاکھ نبی جب اپنی ان امتوں کی گواہی دے لے گا اللہ فرماتا ہے وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء. ہم آواز دے کے کہیں گے زہرا کا بابا آ جا حسین کا نانا آ جا آ کے اپنی امت کی بھی گواہی دے ان نبیوں کی بھی گواہی دے اور ان کی امتوں کی بھی گواہی دے. یہ تو مطلب ہے قیامت سج جائے گا جدو محمد آ جانے. جاگ دے بیٹھے ہو چلے جی بس مجھے اجازت دے دیں بس کافی لمبا خطاب ہو گیا نا جی روٹین سے لمبا ہو گیا نہیں جی ڈیٹیل روٹین سے لمبا خطاب ہے بس مجھے ایک باری سارے کا وہ سبحان اللہ گھنٹے سے تو اوپر جا رہے ہیں ہم بس مجھے سن لے بس آخری بات سن لے.
انہیں کیا زندگی دے. ہن دھیان کریا جی آخری آیت نے آخری لفظ نے انہیں کیا زندگی دے. اللہ فرمایا کالا فإنک من المنظرین. قرآن بند کیا جا دیتی. میں پنجابی ترجمہ کر چھڑیا. انہیں فرمایا انہیں کیا زندگی دے. اللہ فرمایا جا دیتی. اچھا تسا غور نہیں کیتا پلیت پہ آندا زندگی دے. نہیں تسا غور ہی نہیں کیتا. اور چشتیو پیر پائیو پلیت دے کہن تے زندگی وداندا اے پیا. جے پلیت کوے ودا تے وداندا اے پیا تے جے فرید کوے لو جی بس. یہ جو اگلے لفظ ہے نا اس سے اگلے لفظ اگر میں وہ پڑھوں گا تو پھر مجھے سورہ دخان کھولنی پڑے گی. پھر نہیں جی وہ 2 گھنٹے کا خطاب ہے. 2 گھنٹے کی نشست ہے اس پہ. وہ میں پھر کبھی آیا تو اس سے آگے پڑھوں گا. آگے جو یہ کیا ہے جی یہ کون سی تاریخ ہے؟ اچھا مجھے ویسے ذہن میں نہیں ہے دیا ہوا ٹائم. اچھا یہ عرس پاک کا ہے ٹائم. دن کا وقت ہے چشت اجمیر نگر شریف آستانہ علیہ چشت اجمیر نگر شریف جامعہ مسجد حسن 28 ستمبر کو آنا ہے جی. دن کے وقت خطاب ہوگا جی. دن میں ہے نا جی. دن 2 بجے ظہر کے فوراً بعد خطاب ہوگا. ماشاءاللہ استاد گرامی بھی آ رہے ہیں حافظ عبدالستار سعیدی صاحب. اچھا سرکار بھی آ رہے ہیں. بابا جی حضور کی بھی صدارت ہے. سبحان اللہ کہہ لو جی. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ حاضری ہوگی جی. اللہ آپ کو عزت اور برکت عطا فرمائے. آستانہ فقیر سجیا سی نا تے بابے ہوری بیٹھے سن تے قرآن کھلیا سی تے مرید قرآن سندے نے پہ. فقیر ہوندا ہی ہوے جڑا قرآن پڑھے. اے کیڑی فقیری ہے جتھے قرآن ہی کوئی نہیں. بولتے نہیں پہ یار. ہاں جی درویش بیٹھے نے نا تے قرآن پڑھ دے سن پہ. بس ایویں 2-3 جملے نے. میری سرکار کے ملفوظات سے یہ روایت سنو اور مجھے اجازت دو. بابا جی بیٹھے نے قرآن خوانی ہوندی ہے پہ. ایک صاحب آئے نے. وہ صاحب آئے نے نا آج گئے ایک باری آؤں تے صحیح بس آئے نے میرا ویکھیا جی. بس ایویں انج کر کے پھر ٹر کے نا تے سارا کچھ ویکھ ووکھ کے نا تے انج نو ٹر پئے. تے جدوں ٹر پئے تے بابا جی دی نظر پی گئی. دعا کریا کرو نظر پی جائے. بابا جی ویکھ کے فرماندے نے مولانا. انہیں مڑ کے ویکھیا ہاں جی اُرا ہو. وہ دوروں ہی کردا. آپ فرماندے نے انج نہ کرو ہن جے آئے ہو تے پھر اُرا آؤ. ایک مرید قدمہ تے بیٹھا سی. قدمہ تے ہتھ لا کے اندے حضور جان دیو دوسرا بیلی یہ پریشان کرے گا. آپ فرماندے نے چپ کر اینو بلا اینو کچھ دئیے. بس آخری جملے نے تے اجازت دے دیو. آستانہ فقیر کا ہے. جدو فرمایا اُرا آؤ مولانا صاحب قریب آ گئے. سامنے آ کے بہ گئے. بڑے پیار نال وقت دا ولی فرماندا ہے کدھر آئے سو؟ آندا کچھ نہیں بس وہ بڑیاں تُماں سنیاں سن تہاڈیاں تے میں سوچیا میں بھی جا کے ویکھ لواں جال کیڑے وچ جدے مچھیاں پھسا لیندے نے. آج جدوں آندا نا جال کیڑا جدے مچھیاں پھساندے ہو. لو جی رب دی سوں بابا جی نے ذرا غصہ نہیں کیتا. بابے ویسے بھی غصہ نہیں کردے. اور میں آنا بابے غصہ نہیں جے کردے. اوے جیڑا جڈا وڈا ہوے نا اوڈا ہی ٹھنڈا ہوندا ہے. نہیں تسی سمجھے نہیں میں کہنا کیاں پیا. اوے وڈے جڑے ہوندے نا وڈے او جڑے وڈے او کراں دے او دھیان کرو. چھوٹے غصہ کردے جے وڈے نہیں کردے. ہاں جی جی کالا نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. چھوٹے غصہ کر جاندے جے. ہاں جی وڈے نہیں کردے. انج کر کے طائف دے میدان وچ لنگدے ہون نا تے بندے پتھر بھی مارن نا جلال چاہ کے اللہ فرماندا ہے جے تسی کہو تے دوویں پہاڑ انہاں تے سٹ چھڈاں. اے اونج گل پکی ہو گئی. جلال وچ بھی آوے محمد کولوں پوچھدا ہے. بولو تے صحیح جنوں سمجھ آ رہی ہے. اے دا مطلب ہے جلال چاہ کے مصطفیٰ کولوں پوچھدا ہے. کمال چاہ کے نہیں پوچھے گا. جے تسی کہو تے پہاڑ سٹ چھڈاں. تیرے تے میرے نبی ہاتھ اٹھا کے فرمایا نہ سونیا جے پہاڑی سٹنے سن منو رحمت کیوں بنایا ہی. یہ دا مطلب وڈے غصہ نہیں کردے. غصہ شصہ بابا جی نے کوئی نہیں کیتا. آپ فرماندے نے مولانا کوئی گل نہیں بہ جاؤ. میرے ویکھیا جی بس آخری جملہ ہے. حضرت مولانا سامنے بہ گئے. بابا جی مسکرا کے فرماندے نے کوئی گل نہیں ہے جال شال چھڈو. او پتر اُرا جی حضور ویکھ لنگر کی پکیا ہے. چشتیو
ویخ لنگر کی پکیا مرید اندر گیا تے جا کے ویخ وو کے نا سارا تے حضور دودھ پہ ہے پیالہ دودھ دا لے کے تے بابا جی دے کول آ گیا. بس بھئی جملہ آخری ہے جدو بابا جی نے دودھ پیش کیتا نا وقت دے ولی نے دھیان نال پیالے وال تک کے فرماندے نے مولانا جال شال چھڈو تے لو ہے دودھ دے تے اینو قبول فرماؤ. مولانا پھر دودھ دا انکار تے نہیں نہ کرن لگے. جی ٹھیک ہے حضرت لے آؤ. اچھا ہن دھیان کریا جی بس ایویں آخر جملے دینا پیا. جدو دودھ قریب کیتا ہے نا حضرت نے پیالہ لباں دے نیڑے کیتا ہے اجے گھٹ نہیں لایا. بابا جی نے آرام نال اپنا سجا گوڈا مولانا دے گوڈے دے نال لایا. ہن مولانا کی ویندے نے دودھ دا پیالہ ہے تے وچ گنبد خضرا ہے. خیال کیتا دودھ وچ گنبد دا کی کم ہے نہیں میرا وہم ہے. لو جی ایک جملہ گزر گیا دو رہ گئے. پیالہ تھلے کیتا بابا جی نے آرام نال گوڈا مبارک پراں کر چھڈیا. انہیں دوجی واری پیالہ اُتے کیتا بابا جی نے آرام نال اپنا گوڈا مبارک حضرت دے گوڈے دے نال لایا. ہن مولانا کی ویندے نے گنبد نہیں بڑی سونی جئی جالی ہے. خیال کیتا دودھ دے جالی دا کی کم ہے نہیں میرا وہم ہے. پیالہ تھلے کیتا بابا جی نے آرام نال گوڈا پراں کر چھڈیا. لو جی آخری جملہ جدو تیجی واری پیالہ اُتے کیتا نا تے تیجی واری آخری ہوندی ہے بندے پھر پوچھدے نے کوئی تے گنجائش کڈو. بڑی واری سمجھایا ہے تیجی واری آخری ہوندی ہے پھر پہ فون دے کر دے. اچھا مینوں پتہ جے تیجی واری آخری ہے تے تھانوں فون کرن دا کی فائدہ ہے. میں بھی کو مسکرا چھڑنا بس بھائی گفتگو آپ مزہ ہو گیا آپ مسکرا پڑے ہیں بس الحمدللہ. پیالہ جی تو تیجی واری اُتے کیتا ہے نا بابا جی نے گوڈا نال لایا. ہن مولانا ویندے نے گنبد نہیں جالی نہیں کوئی نظارہ اندر والا ہے. ہن اندر کی یہ میں نلائق تواڈیاں جتیاں چ بہن دے وی قابل نہیں. جن نے اندر ویکھیا ہے نا اس ضرور آکھیا ہے مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمکدی لات نورانی ہے کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے مخمور رکھی ہیں مدبریاں. جن نے اندر ویکھیا ہے نا اس ضرور آکھیا ہے اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تسی یہ وچوں بیٹھے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا جڑا سبحان اللہ کہے اونوں یار دی زیارت دیدار کرا خواب وچ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں اجمل کا بھائی بس ہن ویکھی جا رہے ہیں ہن تھلے نہیں کردا ہن تھلے نہیں کردا ہن مولانا پیالہ تھلے نہیں کردا. لو جی پھر آئے تو خطاب کریں گے. حضرت دھیان کیتا لے وی کام بن گیا جی. ہن پیالہ تھلے نہیں کردا. حضرت صاحب بابا جی وقت دے فقیر نے آرام نال گوڈا پراں کیتا. اچھا جدو گوڈا پراں کیتا مولوی خیال کیتا جنی واری پیالہ تھلے اُتے کیتا ہے نا میرے گوڈے دے نال کوئی شے لگدی رہی ہے. ادھروں بابا ہلن لگا مولوی آواز ماردا ہے بابا جی گوڈا نہ ہلاؤ جی. جدو کہنا گوڈا نہ ہلاؤ جی وقت دا ولی اپنا گوڈا مبارک پراں کر کے فرماندے نے کیے مولانا کی ہوئے ہے حضور ہو نا حضور 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 جی ہو نا حضور. ہاں فرماندے نے کی حضور ہو جدو دو چار ویکھے نا حضور او بابا جی بڑے انداز نہ فرماندے نے مولانا چپ کر کے دودھ پیو تانوں جال وہاندا پیا تھا جدے مچھیاں پکانے ہیں. بد نصیب ہے جسے کوئی شیخ نہیں مل رہا. بد نصیب ہے جس کا کوئی رہنما ہی نہیں. بد نصیب ہے جس کا کوئی رہبر ہی نہیں. فیصلہ ہے مفسرین کرام کا محدثین کا یوم ندعو کل اناس بامامہم کے تحت دنیا میں اگر کسی کا پیر نہیں من لم شیخ لہ فشیخ الشیطان شیطان اس کی رہنمائی کرے گا. تلاش کرو شیخ کامل کو ڈھونڈو اور ڈھونڈو اور لبو اور لبو لب جائے گا. تلاش کریں اور ایسی خانقاہ سے جڑ جائیں جہاں پہ علمی فکری روحانی تربیت اور یہ درس کا. اللہ حضور کے توسل سے حضرت کی عمر میں تمام احباب تشریف رکھیں. پھر آئے تو تشریف ایک منٹ سے ہمارا ایک بچہ ہے اس آستانے کا ڈیزائنر ہے شفا ہر موقع پر الحمد بڑی محبت کرتا ہے. تو محمد شیراز اشرفی اتاری گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں اور پیر صاحب ڈاکٹر شاہ حسین المعروف
مختوم ثانی صاحب اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو جو ہے یہ تحفہ پیش کریں گے. بڑی محبت کے ساتھ یہ کام کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سامنے دیکھو، سامنے دیکھو شراز. گرامی قدر تشریف رکھو بھائی. انشاءاللہ دو چار لفظ تو بعد انشاءاللہ سلام پڑھنے ہیں تے انشاءاللہ العزیز پھر اس تو بعد میں لنگر دا کافی انتظام کیتا ہے محمد احمد صاحب نے. ساتھی لنگر کھا کے جائے جے بھائی. تشریف رکھو. لو بھائی ساتھی کھڑے ہو جو سلام پڑھ کے دعا کر کے تے انشاءاللہ پھر ساتھیاں نے بہ جانا. لنگر اتنے ہی ملے گا. علماء دی خدمت کی گزارش ہے کہ حافظ حسن صاحب انہوں آستانے لے جان گے انشاءاللہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. کاش میں طیبہ میں جاتا، ہند میں پھر کر نہ آتا، مدعائے دل جو پاتا، اور صدا دل کا سناتا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات علیکہ، صلوات اللہ. ہو میرا مسکن مدینہ، واقع بہتر ہے قرینہ، یا بس ہے اپنا جینا، یا غیاث العالمین، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ. سیدی یا رسول اللہ، آقا جی مر رہا ہوں میں، جلا دو شکل نورانی دکھا دو، عنبری زلفیں سونگا دو، اپنا شیدائی بنا لو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات آقا جی اشرفی مسکی تمہارا، کر کے دنیا سے کنارہ، رکھتا ہے تم سے سہارا، لو خبر جلدی خدا را. یا نبی سلام السلام، اے گلشن وحدت کے پھول، یہ سلام آج زانا
ہو قبول تمام ساتھی بھائی تشریف رکھو اسد صاحب علماء کرام نو لے چلو ادارے قبلہ شاہ صاحب تشریف لے چلو باقی ساتھی بھائی تشریف رکھو انشاءاللہ العزیز میاں مقبول احمد اشرفی صاحب میرے برادر اکبر ساڑھے حضرت قبلہ دے نور نظر دعا فرمان گے سارے ساتھی دعا کر کے لنگر لے کے پھر جائے جبے تشریف رکھو سارے ساتھی جی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ مالکہ کریمہ بادشاہہ کارسازہ بندہ نوازہ تیری پاک اور بلند بارگاہ میں ہم نے جو کچھ پڑھا جو کچھ سنا جو کچھ سنایا یہ اتنا سارا پیارا اہتمام کیا گیا اس کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں شرف مقبولیت عطا فرما اور اپنے فضل و کرم سے حضور کے دامن کرم سے جتنے احباب تشریف لائے سب کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما سب کے گھروں میں رحمتوں کا نزول فرما ہم سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما قبلہ میرے برادر اکبر الحاج پیر صوفی محمد نصیر احمد صاحب اشرفی سمنانی دامت برکاتہ العالیہ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما آپ کے فیوز و برکات میں برکتیں عطا فرما آپ کے ساتھ جو وابستہ لوگ ہیں ان کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اے بھئی ایک ساڑھے ساتھی شیخ صاحب نے دیتا ہے انسپیکٹر عاطف خان صاحب دی والدہ دا انتقال ہویا ہے انہوں واسے سارے دعا کرو اللہ انہوں نے جنت الفردوس جگہ عطا فرمائے اللہم صلی علی سیدنا محمدin وبارک وسلم اے مالک مولا پیارے نبی کریم علیہ السلام دے صدقے حضور دے سارے امتی جتنے بھی دنیا تے آئے چلے گئے شاکان رسول غلامان رسول مولا کریم سب نو جنت الفردوس عطا فرما اعلیٰ علیین جگہ عطا فرما خصوصاً ہمارے پیر و مرشد حضور سید محمد مظاہر اشرف الاشرفی الجیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ دے خاندان دے جتنے بھی حضرت مخدوم سمنا حضرت عبد الرزاق نور العین دی اولاد حضرت محدث اعظم ہند کچوچوی علیہ الرحمہ اور حضرت سید نعیم اشرف اشرفی الجیلانی اللہ حضرت اشرفی میاں یا اللہ تمام بزرگان دے درجات رو بلند فرما آپ سب دے مزارے پر انوار تے انگنت رحمتاں برکتاں دا نزول فرما اے مالک مولا حاضرین محفل دیاں نیک مراداں پوریاں فرما یا اللہ بے اولاداں نو صالح اولاد عطا فرما یا اللہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے مکروزاں مبارک کرستو نجات عطا فرما اللہم ربنا اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الہ العالمین اس ادارے نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما استقامت نصیب فرما مولا کریم پڑھن پڑھان والے دی خیر فرما عزت والی زندگی برکت والا رزق عطا فرما اے مالک مولا جنہ دیاں بچیاں بچے تیاں پتر جوان نے مولا کریم بہتر سبب پیدا فرما وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی کل ملائکۃ المقربین وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وعلی صحبہ اجمعین برحمتک یا